خواتین حضرات، میرا نام عارف کسانہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور چونکا دینے والے معاملے پہ بات کریں گے۔ جو سویڈن کا جو نیشنل ریڈیو ہے، اس کا جو پروگرام ہے ایک انہوں نے حیران کن اور میں کہتا ہوں کہ بڑی انکشافات کے ساتھ جو رپورٹ جو ہے اس کو نشر کیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ کئی ایسے ڈاکٹر سویڈن میں کام کر رہے ہیں جو دیگر یورپی ملکوں سے میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے آئے ہیں، لیکن انہیں جو ہے وہ مریضوں کے لیے اور سویڈش ہیلتھ سسٹم کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ سویڈش اسٹوڈنٹس جو یہاں کے سٹیزن رہتے ہیں، اگر ان کے کالج کے یعنی جمنازیم کے امتحان میں نمبر کم آئیں اور ان کو سویڈن میں داخلہ نہ ملے تو پھر وہ دیگر یورپی ممالک کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، کیونکہ میرٹ کے مطابق سویڈش میڈیکل کالجز یا جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا، تو پھر وہ دیگر یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ انگلش میں جو ہے وہ وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ جو لوگ رخ کرتے ہیں رومانیہ کا، سلوواکیہ کا، لیٹویا کا، کچھ لوگ پولینڈ بھی، ان ملکوں میں جا کے جو ہے وہ میڈیکل کی ایجوکیشن لے کے پھر وہ واپس سویڈن آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سویڈن سٹیزن ہوتے ہیں، یہاں کی ان کو لینگویج بھی آتی ہے، اور ان یورپی ممالک سے جب وہ میڈیکل کی جو ہے وہ تعلیم مکمل کر کے آتے ہیں تو ان کو یورپی جو ایک ڈائریکٹو ہے اس کے تحت ان کی ڈگری یہاں پہ تسلیم ہوتی ہے، اور آتے ہی آٹومیٹیکلی ان کو ریکگنائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ سویڈن کے میڈیکل کالجز یونیورسٹیز سے میڈیکل کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ آتے شینس جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں، وہ تقریباً 18 ماہ سے جو ہے وہ 21 مہینے تک ہوتا ہے، جو بھی پرانا سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ BTA آ رہا ہے، تو ان کو وہ کرنے کے بعد لائسنس ملتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ لیکن جو یورپ سے آ رہے ہیں بغیر کسی جو یہ ہاؤس جاب آتے شخص ان کو ڈائریکٹلی یہ دے دیا جاتا ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ سویڈش ریڈیو نے ایک پوری جو ہے وہ بڑی تحقیق کی۔ انہوں نے 2020 سے 2025 یعنی ان 6 سالوں میں 1700 سویڈش اسٹوڈنٹس جو سویڈن کے یہاں کے بچے تھے جنہوں نے سویڈن سے باہر جا کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، ان کا انہوں نے جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو یہ جو 1700 اسٹوڈنٹ جنہوں نے باہر سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، سویڈن میں جو میڈیکل یونیورسٹیز یا اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لینے کے لیے ایک یہاں پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہوگ اسکول پروو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ بچے تھے کہ جن کا لیول جو انہوں نے جو پاس کیا وہ 0.5 تھا، اور یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اس کے ٹوٹل جو اس کا میکسیمم جو نمبر ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، 2.0، لیکن ان بچوں کا 0.5 تھا، اور سویڈن میں عمومی طور پہ داخلہ لینے کے لیے جو ہے وہ 1.5 1.6 جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یعنی اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ان کی قابلیت سویڈش اسٹوڈنٹس کے جو یہاں پہ داخلہ لے رہے ہیں ان سے بہت کم ہے۔ پھر رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں سے بہت سے ڈاکٹرز ہیں جن کی شکایات آئی ہیں۔ یہاں سویڈن میں ایک ادارہ ہے، اگر کوئی ڈاکٹر غفلت کرے یا آپ شکایت کرنا چاہے تو ایوو اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو انسپیکٹرز ہیں ان کے پاس رپورٹس ایسے ڈاکٹروں کی آئی کہ ایک تو ان میں مہارت کی کمی ہے، یہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان ملکوں میں تھیوری زیادہ پڑھائی جاتی ہے، پریکٹیکل پہ زور کم ہے۔ سویڈن میں میڈیکل ایجوکیشن میں پریکٹیکل پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کی شکایت آئی کہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو یورپ سے پڑھ کے آئے، وہ ایکس رے نہیں پڑھ سکتے، لیب رپورٹس نہیں پڑھ سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی وہ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے اس میں کیا ہے۔ پھر غلط ڈائگنوز کی جو ہے وہ شکایات آئی۔ پھر غیر ضروری عجیب و غریب بیماریوں پہ وہ فوکس کرتے رہے، اور یہاں تک کہ ایک امپلائر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بعض مریضوں کو دوبارہ بلانا پڑا، دوبارہ ان کے ٹیسٹ کرنے پڑے، اور نئے ڈاکٹروں سے جو ہے چیک کروانا پڑا۔ اس سلسلے میں رپورٹ میں کچھ سنگین مثالیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، مثلا خطرناک قسم کی مثالیں کیا لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جسم کے غلط حصے کا جو ہے وہ معائنہ کرنا، اور غلط جگہ پہ آگے ان کو ریفر کر دینا، کیونکہ بعض کیسز ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں پھر وہ آگے ریفر کرتے ہیں، اور بعض کیسز جس میں ان کو ریفر کرنا چاہیے تھا جیسے کینسر وغیرہ کے مرض تھے، ان میں انہوں نے بہت تاخیر کی، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ڈاکٹر جو یہاں سویڈن سے جو پڑھے تھے ان کو ان کی قابلیت پہ، طریقہ کار پہ جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ شک ہوا۔ اور اسی سلسلے میں جو گوتھنبرگ کے ایک ماہر تجربہ کار ڈاکٹر ہیں کرسٹر روسنبیری، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس لائسنس ہو تو اس کو یہ بنیادی چیزیں آنی چاہیے، ورنہ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کمزور اور بیمار مریضوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔
اچھا، اس میں مزید جو چونکا دینے والی جو تحقیق سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کے نمبر سب سے کم تھے ان کے جو اکثر جو ہے وہ اسکول لیول پہ بھی نمبر کم تھے، یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور میتھمیٹکس میں ان کے نمبر بہت کم تھے، اور کئی جو تھے ایسے انہوں نے وہ اس کو پاس بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی جو بیسک سائنس سبجیکٹس ہیں جو میڈیکل کے لیے جانے کے لیے ضروری ہیں ان میں ان کے نمبر بہت ہی کم، یا وہ ان کو اس طرح سے پاس بھی نہیں کر سکے تھے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو باہر سے ڈاکٹر آ رہے ہیں یہاں پہ جب وہ جاتے ہیں جابز کے لیے، تو ان سے جو ہے وہ کالج کی جمنازیم کی جو سند ہے وہ بھی مانگی جاتی ہے۔ جو سویڈش ڈاکٹر یہاں سے جو میڈیکل کالج وغیرہ سے پڑھتے ہیں ان سے جمنازیم کی ڈگری نہیں مانتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آگے ایڈمیشن لیا، ان کے اتنے نمبر تھے تو انہوں نے آگے لیا۔ اب یہ سارا کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب ایک ای یو کے قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو پروفیشنل کوالیفیکیشن ڈائریکٹو ہے ای یو کا۔ اس قانون کے تحت اگر آپ نے ای یو کے کسی بھی ملک سے میڈیکل کی ڈگری لی ہے تو دوسرا ای یو ملک جیسے سویڈن ہے اس کو جو ہے بغیر جانچ پڑتال کے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں جو رپورٹ والے انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ ڈگری کافی ہے، یا ڈاکٹر کی اصل قابلیت اور مہارت بھی چیک ہونی چاہیے۔ جیسے جو غیر یورپی ڈاکٹر یہاں پہ آتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، ان کو یہاں پہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، اس کو کوالیفائی کرتے ہیں، اگر وہ کوالیفائی نہ کر سکے تو ان کو پھر یہاں پہ پڑھنا پڑتا ہے اور ان کو ان تمام پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے لیے بڑا لمبا پروسیس ہے، اور وہ اپنی کمپیٹنسی شو کرتے ہیں اور واقعی وہ بہترین کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں یہ معاملہ اس طرح سے ہے جیسے رپورٹ میں یہ ساری چیز کہی گئی ہے۔ تو یہ اب سویڈن میں ایک بڑی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب اس پہ جو ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن ہے، ان کا جو ایک میگزین ہے اس پہ بھی اس پہ لکھا جائے گا، وہ یہاں پہ مختلف جو ہیلتھ کے شعبہ جات ہیں اور جو یہ کنٹرول کرنے والا ادارہ ایوو وہ بھی اس پہ لکھے گا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو شارٹ کٹ لے کے ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن یہ سسٹم میں مریضوں کے لیے، اور سویڈش ہیلتھ سسٹم جو ہے اس پہ جو ہے وہ ایک کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان ہو گئے۔ تو یہاں ناظرین سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سویڈن کو اپنے ہیلتھ سسٹم کو مزید سخت کرنا چاہیے؟ کیا جو یورپ سے آنے والے ڈاکٹر ہیں کیا ان کا کس طرح سے ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ کیا ان کی بھی اسی طرح سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے؟ اور کیا جو ای یو ڈائریکٹو ہے اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، یا سویڈن کو اس حوالے سے کچھ بات کرنی چاہیے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ۔